اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود کہتا ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص نعمتوں سے نوازے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ خاص نعمتیں کیا ہیں۔ دراصل وہ رحمتوں کی بارش ہے جو کہ لگاتار ہوتی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا کرے گا، مال عطا کرے گا۔ یہ بھی اس سے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے بہترین اولاد اور بیٹے عطا کرے گا۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باغ عطا کرے گا اور نہریں عطا کرے گا، یعنی کہ وہ باغ ہوں گے جس کے اللہ تعالیٰ کی عطا والے باغ ہوں گے جس کے اندر خاص رحمتیں، خاص نعمتیں، وہ پھل ہوں گے جو کہ دنیا نے کبھی نہیں چکے، اور وہ نہریں ہوں گی جو کہ کبھی بھی رکیں گے ہی نہیں۔ ڈاکٹر فہد اردانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ پوری ایمانداری کے ساتھ ہر بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ 7 طرح کے استغفار ہیں جو کہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں کا بھلا ہونے والا ہے۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس وقت بندہ استغفار کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کی روح کو پاک اور منور کر دیتا ہے اپنے نور سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے جب اس سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اس نیت سے آپ کو استغفار کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور نیت کیجیے گا، جو کوئی بھی ہیں آپ جہاں کہیں بھی اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور جا کے شامل کروائیے دعا کے اندر۔ دوسری بات، کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کو یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ روحانی بیٹے بیٹی ہونے کی، آپ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جا کر لکھیے، نیت کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اجازت مل جائے گی ان تمام تر وظائف کو پڑھنے کی۔ 7 طرح کے استغفار میں آپ کو سکھاؤں گا۔ پہلا جو استغفار ہم کریں گے وہ سمپل، ہم صرف اسے پڑھیں گے استغفر اللہ، جو کہ 70 مرتبہ پڑھا جائے گا، جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سارے ہی جتنے بھی استغفار میں آپ کو سکھاؤں گا سارے کے سارے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اچھی سی صاف ستھری سی آپ نشست لگا لیجئے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی عطائیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ سکون کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان 7 طرح کے استغفار پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے وہ بات بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ دوسرا استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی جاتا ہے اپنے مسئلے مسائل لے کے کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں استغفار کرو، کہتے ہیں کہ رزق نہیں آ رہا تو استغفار کرو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، استغفار کرو، کاروبار میں برکت نہیں، استغفار کرو، کوئی خواہش اگر نہیں ہو رہی استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس شخص سے جو استغفار پڑھتا ہے۔ اس نیت سے آپ کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بیٹھ کے ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ چیزیں آپ کریں گے نا، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے راضی، یہ کیفیت اگر نہ ہو، اگر خوشو اور خضوع اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ آپ پڑھتے جائیں گے، جس وقت جو آپ کو ترتیب بتائی جا رہی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ دے گا، آپ کو ایک کیفیت کی تاریخ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو استغفار آپ کو سکھایا گیا یہ آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ استغفار آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی آپ پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے ہیں اول آخر 3 دفعہ آپ درود شریف بھی پڑھیں گے، آخر میں دعا بھی کریں گے، اور پڑھتے جائیں گے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے رہیں۔ ان ہاتھوں سے خدا کی قسم آپ سے کہہ رہا ہوں، ان ہاتھوں سے جو آپ دعا کریں گے استغفار پڑھ کے ان ہاتھوں پہ دم کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ آخر میں آپ پوری دعا بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 33 مرتبہ پڑھ کر وہ بھی آپ ان دونوں ہاتھوں پر دم کر دیں گے۔ پھر سب سے آخر میں پڑھیں گے آپ 7واں اور آخری استغفار اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اسے آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم دعا مانگیں گے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ بخیل کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اب آگے آپ کی باری ہے۔ پھر بھی کوئی بات اگر رہ گئی ہو یا سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں جا کے پوچھ لینا۔ آخر میں بیٹھ کر آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پر جس پر آپ استغفار پڑھ کے دم کر رہے تھے، درود شریف پڑھ کے دم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ان دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے
کہ سامنے ایسے کر کے پھیلائیں جیسے آسمان سے ایک سیٹلائٹ کا ایک نظام ہے، جس سے دونوں ہاتھ جو ہے اوپر سے آ رہی ہے روشنی، آپ کے نصیب کی شفا ہو، آسانی ہو، رزق ہو، روٹی ہو، روزی ہو، رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ جس حد تک آپ مانگتے چلے جائیں، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹے تک، دونوں ہاتھ آپ کے یہاں سے کندھے جب تک دھکنے نہ شروع ہو جائیں، آپ کی اولادوں کے لیے، 7 نسلوں کے لیے، گھر کے لیے، باہر کے لیے، کاروبار کے لیے، روٹی روزی، جو کوئی بھی گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا مکان چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، ہر چیز مانگنی اللہ تعالیٰ سے جتنی دیر آپ سے ہو سکے، جب تک آپ کے ہاتھ دکھنا نہ شروع ہو جائیں تب تک آپ کو رکنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر 7 نسلوں میں، آپ کی اگلے پشتوں میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی جسمانی، کوئی روحانی، کسی کو بھی کوئی اگر بیماری ہو، اس کے لیے روشنی سینٹر کراچی سے آپ سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر فہد ارتانی، 0313 ہمارا نمبر ہے، ملائیے، باقاعدہ لوگ بیٹھے ہیں آپ کی پوری بات سننے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 7 نسلوں کی بھلائیاں اور آسانی عطا فرمائیے۔ مجھے خاص طور پر دعاؤں میں اپنی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنانا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔